سامعین، آج جو ناول میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے اکھیاں چھم چھم وسیاں۔ یہ ہما کوکب بخاری کی تحریر ہے۔ یہ بہت خوبصورت ناول ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اف ایڈیٹ! لڑکی نے اپنی کار کا تمام غصہ سامنے بائک پر بیٹھ کر چوکبار کھاتے ہوئے احد پر دل ہی دل میں نکالا۔ قبیص کیسے دانت نکال رہا ہے! دل کر رہا ہے کہ ابھی اس کی بتیسی ہاتھ میں پکڑا دوں اس کے۔ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں آپ کی کچھ مدد کروں۔ اس نے چوکبار کھا کر تنکا ہوا میں اچھال دیا۔ جی بہت شکریہ، وہ پھاڑ کھانے میں لہجے میں بولی۔ کار چلانی آتی ہے مجھے۔ یہ کہہ کے اب جو اس نے کار ریورس کی تو وہ خوشنما گلاب کے پھول کے کنج کو رونتی چلی گئی، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اچھی بھلی کار چل رہی تھی کہ اس موڑ پر اس منحوس لڑکے کی شکل دیکھ کر اس نے بھی تیور بدل ڈالے۔ وہ بڑبڑائی، ٹھیک ہے مجھے بھی موڑ کاٹنے کی پریکٹس نہیں ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک موڑ کاٹنے سے کار کا یہ حشر ہو جائے۔ یہ سارا قصور اسی لڑکے کا ہے۔ اگر پھانسی چڑھنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسے بھی کچل کے رکھ دیتی۔ احد کافی دیر سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے موڑ پر مڑنے کی زحمت نہیں کی تھی، جس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ کار اونچے سے بند سیاہ گیٹ سے لپٹ کر رہ گئی۔ پھر کار کا انجن غرایا اور وہ تیزی سے پیچھے لگے کھمبے کے پاس پہنچ کر دعا سلام کرنے لگی۔ وہاں سے فراغت پا کے گلاب کی کیاری میں جا کے سجدہ ریز ہوئی، اور احد بیچارے کا قصور یہ تھا کہ وہ یہ سب کرتب دیکھ کر ہنس پڑا تھا، اور اس کی ہنسی نے ڈرائیونگ کرتی ہوئی لڑکی کے تنگ بدن میں آگ لگا دی تھی۔ احد نے 2 مرتبہ اسے مدد کرنے کی پیشکش بھی کی، لیکن دونوں مرتبہ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں اس کی درخواست رد کر دی۔ نئی نسان سنی کا اب بیڑا غرق ہو کر رہ گیا تھا، اور لڑکی کو واقعی مدد کی ضرورت تھی، لیکن احد جانتا تھا کہ وہ اپنی انا کی ننھی منی سی دیوار نہیں پھاند سکے گی، اور ضرورت ہوتے ہوئے بھی اپنے منہ سے احد سے مدد کی درخواست قطعاً نہیں کرے گی۔ اسے لڑکی کی یہ انا اچھی لگی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچے، اس لیے بائک سے اتر کر کار کی جانب بڑھا۔ چابی دیں، میں کار نکال دوں۔ لڑکی دروازہ کھول کے باہر نکل آئی۔ لیں۔ اس نے کچھ اس انداز میں چابی پکڑائی جیسے احد پر احسان عظیم کر رہی ہو۔ احد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چابی اگنیشن میں گھما کر اس نے ایک نظر لڑکی کی جانب دیکھا اور پھر کار بیک کر کے لڑکی کے مطلوبہ مقام تک پہنچا دی۔ آئیں بیٹھیں، احد نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے کہا۔ کیا مطلب؟ لڑکی نے تھیکے لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ آگے بہت سے موڑ آئیں گے، اور اس گاڑی نے اتنے بہت سے موڑ اس اسٹائل سے کاٹنے کی کوشش کی تو یہ محروم و مغفور ہو جائے گی، اور پھر ہر موڑ پر میرے جیسا شریف انسان بھی تو آپ کو نہیں ملے گا نا۔ تم، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، تم اترتے ہو یا نہیں؟ میں تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا تھا، وہ کار سے اترتے ہوئے بولا۔ ایک بار پھر اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے آپ کو۔ مسٹر، تم حد سے بڑھے جا رہے ہو، ادھر تو میری کار کی چابی۔ اس نے احد کے ہاتھ سے چابی چھین لی۔ دیکھ لیں، مجھ جیسا شریف بندہ پورے شہر میں نہیں ہوگا، لیکن آپ تو میرا شکریہ تک ادا نہیں کر رہے۔ مجھ جیسی شریف لڑکی بھی اور نہیں ہوگی جو جوڈو کراٹے کا استعمال جانتے ہوئے بھی تمہیں لکڑی کے بلاک کی طرح توڑ نہیں رہی، اس لیے شکر گزار تو تمہیں میرا ہونا چاہیے، اس نے کہہ کر کار آگے بڑھائی۔ احد اس وقت تک کار کو تکتا رہا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل، آشفتہ دل، فرختہ دل، بے قرار دل، ہر بار مانگتی ہے نیا چشم یار دل، ایک دل کے کس طرح بناؤں ہزار دل۔ اس نے نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہوئی کار کی پچھلی لائٹس دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ، اللہ کی شان، نیکی کا تو زمانہ ہی نہ رہا۔ وہ اپنے ٹریل پر بیٹھ گیا۔ گلاب کے ساتھ کانٹے تو دیکھے ہی تھے، لیکن گلاب کے ساتھ ہری مرچ پہلی بار دیکھی ہے۔ اس نے اپنے ٹریل کو کک کیا اور کینٹ کی طرف چل دیا۔ گھر میں داخل ہو کر وہ کی چین انگلی میں گھماتا، سیٹی بجاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ابو جان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کی سیٹی کو بریک لگ گئے۔ اس نے چاہا کہ وہ کنی کترا کر امبرین کے کمرے میں گھس جائے، لیکن آگے بھی اس کے والد محترم تھے۔ احد! ان کی آواز سن کر احد کے بڑھتے قدم رک گئے۔ جی؟ اتنی جلدی آگے صاحبزادے، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا۔ غالباً آپ صبح 9 بجے نکلے تھے نصرت کی طرف جانے کے لیے، اور اب شام کے 5 بج رہے ہیں۔ یہ اتنی جلدی واپسی مجھے فکر میں مبتلا کر رہی ہے۔ جی ابو جی، نصرت تو بہت روک رہا تھا کہ اتنی جلدی کاہے کی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو سرپرائز دینا چاہیے۔ وہ کمال ڈھٹائی سے مسکرایا۔ بہت برداشت کر لیا میں نے تمہاری حرکتوں کو، ابو جی گرجے۔ انسان بن جاؤ انسان۔ ابو جی، خرابی کیا ہے مجھ میں؟ اب وہ سیریس ہو گیا تھا۔ پہلے آپ نے کہا کہ یہ 3rd ڈویژن میں بھی میٹرک پاس کر لے تو میں اسے 20ویں صدی کا معجزہ سمجھوں گا۔ میں نے آپ کو A+ لے کر دکھایا،
پھر آپ نے کہا کہ یہ 2 سال چھوڑ 200 سال میں بھی FSC کر لے تو میں سمجھوں گا کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس میں بھی میں نے آپ کو A+ لے کے دکھایا، حالانکہ سائنس میں میری دلچسپی 0 تھی۔ پھر آپ نے کہا، مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا، ابو جی نے بات کاٹی، میں نے کہا تھا کہ اگر یہ لڑکا BA میں کامیاب ہو گیا تو ہمارے نظام تعلیم کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، اور ایسا ہو گیا۔ یہ بات آپ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی خواہش کے مطابق انجینئرنگ نہیں پڑھی۔ اگر میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوتا… بھائی، یہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ امبرین عہد کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی ہمیشہ کی طرح اسے بچانے کے لیے میدان میں کود پڑی۔ کل میری انگریزی کا ٹیسٹ ہے، وہ فراسٹ کی پوئم تو پڑھا دو۔ اور پھر بغیر عہد کی بات سنے وہ اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ کیا ضرورت تھی ابو جی سے ٹاکرا لگانے کی؟ میں نے لگایا تھا؟ میں تو بچتے بچاتے تمہارے کمرے میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پیچھے سے ابو جی نے سور پھونک دیا۔ اس نے حسب عادت اپنی جرابیں دیکھے بغیر پیچھے اچھال دی۔ ویسے آج ابو سوئے نہیں؟ سوئے تھے، لیکن تمہاری پھٹپٹی کی آواز تو مردوں کو بھی جگہ ڈالے۔ امبرین نے ناک پہ دوپٹہ رکھ کر چٹکی سے اس کی جرابیں اٹھائیں اور باتھ روم میں پھینک دیں۔ ویسے بھائی، آج ابو جی بہت غصے میں تھے۔ کیوں؟ کہہ رہے تھے کہ تم نے یونیورسٹی میں داخلے کی لسٹ نہیں دیکھی۔ دیکھی تھی، وہ قالین پہ دراز ہو گیا۔ پھر اس نے آگے بول لی، بھائی کبھی تو سیدھی بات کر لیا کرو۔ سیدھی بات یہ ہے کہ فرسٹ ڈویژن اور میرٹ وغیرہ بس یوں ہی کی بات ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ابو جی تمہاری سفارش کروا دیں گے تو بس بھول جاؤ، وہ ساری زندگی یہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ ابو جی کے لیے باقی ساری دنیا بالکل ٹھیک ہے، ان کے لیے صرف میں ہی نالائق ہوں۔ خیر، داخلہ ہو یا نہ ہو، پرچی والی بات تو ابو کبھی نہیں کریں گے، اسی لیے میں نے خود ہی پرچی کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا؟ ہاں، اگر اپنا حق سیدھے راستے سے نہیں ملے گا تو چور دروازے تو کھلیں گے ہی۔ ویسے بھائی، اگر میں تمہیں اچھی طرح جانتی نا تو میں بھی ابو جان کی طرح حیرت میں مبتلا رہتی کہ اتنے نان سیریس رویے کے باوجود تم اتنے اچھے نمبروں سے پاس کیسے ہو جاتے ہو۔ پلیز کبھی ابو جی کے سامنے بھی پڑھ لیا کرو۔ مجھ جیسے شخص کو جینیس کہتے ہیں۔ اس نے چٹکی سے کالر پکڑ کے ہلکا سا جھٹکا دیا، گویا وہ خود کو داد دے رہا ہو۔ جو کتاب تم جیسے نالائق 2 دن میں پڑھتے ہیں وہ میرے لیے 2 گھنٹے کی سیریس اسٹڈی کی مار ہے۔ اپنا تو اصول ہے پڑھو تھوڑا لیکن سنجیدگی سے، اور سارے سال کا ایک ہی دن میں نہ پڑھ ڈالو، روز کا روز کام نمٹا دو۔ مجھ جیسے شخص سے قدرت نے کوئی خاص کام لینا ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر امبرین ہنس پڑی۔ منہ دھو رکھو اپنا، پہلے MA میں داخلہ تو لے لو، چند دن انتظار کرو، داخلہ بھی ہو جائے گا۔ اور پھر واقعی چند دن بعد وہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ 1 ہفتہ تو ڈپارٹمنٹ میں سیٹ ہونے میں ہی لگ گیا تھا۔ اس کا زیادہ وقت عظیم، فاروق اور نصرت کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ڈپارٹمنٹ نے اسے بہت بور کیا تھا۔ جو سوچ کر یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا وہ ماحول اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ بہت بور جگہ ہے، نصرت نے کہا، جبکہ میرے خیال میں بوریت دور کرنا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ فاروق نے کہا، یہاں بوریت دور کرنے کا سامان کہاں؟ عہد نے لائبریری کے در و دیوار پہ نگاہ ڈالی۔ ہاں یار، میں تو بس اسی فکر میں ہوں کہ کسی طرح امریکہ چلا جاؤں، نصرت بولا۔ اب یہاں رہنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، یہ بھی کوئی جگہ ہے رہنے والی؟ وہ باتیں کرتے ہوئے لائبریری کی سیڑھیاں اترنے لگے، لیکن سامنے قطار کی صورت میں بیٹھی لڑکیوں نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ ارے یار عہد، کیا چیز ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں، بس یوں سمجھ لو کہ ٹام کروز ہے۔ فروا نے پہلے تو تمام خوبیاں کوٹ کوٹ کر عہد کی ذات میں بھری، اور پھر گویا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے لیے بہت آرام سے اسے ٹام کروز کا نام دے ڈالا۔ ساری تعریف پہ پانی پھیر دیا اسے ٹام کروز کہہ کر۔ 1 ہفتے بعد ڈپارٹمنٹ میں آنے والی لمبے بالوں والی لڑکی نے کہا تو سب حیرت کے سمندر میں غوطہ کھانے لگے، عہد اور اس کے گروپ سمیت جن کی جانب لڑکیوں کی پشت تھی۔ کیا مطلب، تمہیں ٹام کروز پسند نہیں ہے؟ نائلہ نے تقریباً چیخ پڑی۔ میرا خیال ہے کہ تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جس نے ٹام کروز کا ذکر اس قدر بھیانک انداز میں کیا ہے۔ فروا حیرت کے سمندر سے کسی قدر ابھری تو اس نے بے یقینی سے کہا، قد چھوٹا ہے اس کا۔ لڑکی نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ قسم سے یسریٰ، میں نے تمہارے علاوہ آج تک کسی کو بھی قد کے معاملے میں اس حد تک کریزی نہیں دیکھا۔ اسما نے منہ بنایا۔ بہرحال ہمارے ٹام کروز کا قد چھوٹا نہیں ہے۔ فروا کی بات سن کر فاروق نے عہد کو آنکھ ماری۔ ابے آتے ہی سب کو فلیٹ کر دیا، اس نے سرگوشی کی۔ پھس پھسے ٹائر ہیں، فلیٹ تو ہونا ہی تھا انہوں نے، نصرت نے کہا۔ چپ کر پھس پھسے کے چاچے، ایسے پھس پھسے تھے تو تجھ پہ کیوں نہ فلیٹ ہو گئے؟ عظیم نے اسے گھورا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ بھائیو، بات یہ ہے کہ اصل ٹام کروز وہی ہے جس کے نام پر یہ 3 مرتبہ بقائمی ہوش و آواز ہاں کر دیتی ہیں، اور کوئی لڑکی ہمیں کم از کم بقائمی ہوش و آواز ہاں نہیں کہہ سکتی۔
ہماری قسمت میں تو سدا یوں ہی چھڑا چھاٹ رہنا لکھ دیا گیا ہے۔ احد نے ٹھنڈی آہ بھری۔ دیکھو اس ناشکرے کو، فاروق نے مداخلت کی۔ اس کے ہوتے کسی اور کی مارکیٹ ہوتی ہی نہیں، پھر بھی یہ حال ہے۔ یہ حال اس لیے ہے کہ اس وقت لڑکیاں بقامی ہوش و حواس نہیں ہوتی، جب ذرا ہوش آتا ہے تو اپنے میاں کا تعارف کروانے چلی آتی ہیں۔ احد کی بات پہ بلند ہونے والا قہقہ اس قدر زوردار تھا کہ سیڑھیوں پر ایک قطار میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں نے چوک کر پیچھے دیکھا۔ غالباً ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کے پیچھے لڑکے موجود ہیں، ورنہ وہ اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کرتیں۔ ارے، احد کے منہ سے نکلا، میری خوش قسمتی۔ اس کی نگاہیں نئے آنے والی لڑکی کے چہرے پہ گڑی ہوئی تھیں، جسے اس کی ہم جولیوں نے یسریٰ کہہ کے مخاطب کیا تھا۔ یسریٰ کے چہرے پہ بھی شناسائی کے آثار تھے، جن کی جگہ جلد ہی ناگواری نے لے لی۔ واہ، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، آپ نے بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا ہے؟ احد بولا تو سب حیرت سے اس کی جانب تکنے لگے۔ ول یو پلیز شٹ اپ، یسریٰ نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ غالباً آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ اخلاقیات کی حدود پھلانگ رہے ہیں۔ جی؟ احد کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا کسی کی مدد کرنے کا مطلب اخلاقیات کی حدود پھلانگنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ایک دن میری مدد کی تھی اور میں نے آپ کا شکریہ بھی ادا کر دیا تھا، لیکن اس وقت اتنے عجیب و غریب باتیں کرنے کا کیا مطلب؟ عجیب و غریب؟ احد نے حیرت سے کہا، لیکن میں نے تو کوئی عجیب و غریب بات نہیں کی۔ اس سے قبل کہ یسریٰ کچھ کہتی، شلوار قمیض کے اوپر اجرک اوڑھے 3 نوجوان وہاں آ موجود ہوئے۔ اپنے حلیے سے وہ انتہا پسند طلبہ ونگ کے اراکین دکھائی دے رہے تھے۔ یہی پارٹی پچھلے کئی سالوں سے یونیورسٹی یونین میں ہونے کی وجہ سے کیمپس کو کنٹرول کر رہی تھی۔ کوئی مسئلہ درپیش ہے آپ کو؟ ان میں سے ایک نے سرخ سرخ آنکھوں سے انہیں گھورا۔ جی نہیں، یسریٰ نے انتہائی خشک لہجے میں کہا، یوں بھی ہم اپنے مسائل سے خود نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے لمبے سیاہ بال پیچھے کیے اور اپنے سہیلیوں کے ہمراہ کلاس روم کی طرف چل دی۔ تینوں لڑکوں نے احد، عظیم، فاروق اور نصرت کو گھورا اور واپس مڑ گئے۔ یہ گویا ایک قسم کی وارننگ تھی ان کے لیے کہ خیریت اسی میں کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ یار، مروا دیا تھا تم نے آج۔ نصرت نے ان کے جانے کے بعد سکون کا سانس لیا۔ میں نے؟ ارے یار، میں تو خود شہید ہو گیا ہوں اس کافر ادا کے تھی کے نینوں سے۔ لڑکی سے تو شاید بچ جاؤ، لیکن انتہا پسند گروہ تمہیں شہید کر دے گا اب اگر تم نے یسریٰ کی جانب دیکھا بھی۔ نصرت نے گویا اسے خبردار کیا۔ ہاں، جہاں کے ضیاء کی ہم کو بھی تشویش ہے، لیکن کیا کیجیے، ہر راہ میں جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے۔ اوئے یار، تو واقعی سیریس ہو گیا ہے، فاروق بولا۔ یہ ہر عشق ایسے ہی سنجیدگی سے کرتا ہے۔ اب چلے، کلاس ہونے والی ہے۔ عظیم سیڑھیاں اترنے لگا تو اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی کلاس روم کی جانب چلتی ہے۔ پہلی قطار میں چند اور لڑکیوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی یسریٰ اس وقت اپنے بیگ سے کچھ نکال رہی تھی۔ احد پہ نظر پڑتے ہی اس کا موڈ بگڑ گیا۔ اب اس خبیث شخص کو پورے 2 سال تک برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ بڑبڑائی۔ کسے؟ اسما نے ادھر ادھر دیکھا، اسی ٹام کروز کی جبو سائز فوٹو اسٹیٹ کو۔ اچھا احد، اسما نے کہا، یار یہ تو بہت اچھا ہے، بہت کوآپریٹو، بہت نائس اور بہت ہی لائق۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس دن یسریٰ کا موڈ آف ہو اس دن تو اس کے سامنے سے گزرنے والے ہر شخص کی شامت ہی آ جاتی ہے۔ اب یہ الزام بھی تم مجھ پہ ہی لگاؤ۔ مجھے تمہاری یہ عادت بہت بری لگتی ہے، نائلہ بولی۔ جس شخص سے تمہاری لڑائی ہو جائے تمہیں اس میں کوئی ایک خوبی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ جی بالکل غلط، میری صرف اس شخص سے لڑائی ہوتی جس میں کوئی ایک بھی خوبی موجود نہ ہو، یسریٰ نے تصحیح کی۔ اب یہ تو تم نہ کہو کہ اس میں ایک بھی خوبی نہیں ہے، اس کی گڈ لکس کے علاوہ اس کی نالج بھی بہت اچھی ہے، فروا نے کہا۔ پہلے دن میڈم فریحہ نے پیراڈائز لاسٹ کی کلاس میں پوچھا کہ منہ ایپک کسے کہتے ہیں تو پوری کلاس میں صرف اسی کو معلوم تھا، یعنی اندھوں میں کانا راجا۔ یسریٰ بے نیازی سے بولی، لٹریچر کے طالب علم کو منہ ایپک کا تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے، جسے یہ نہ معلوم ہو اسے لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ تم سے بحث کرنا فضول ہے، تم نے تو مان کر ہی نہیں دینا، فروا جل کر بولی۔ وہ کی کلاس حسب توقع بہت مزمزہ ثابت ہوئی اور پروفیسر صدیقی کے لیکچر دینے کے انداز نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ ان کی کلاس کے 45 منٹ میں بہت سے طلباء سو کر اپنی تھکن اتار چکے تھے۔ چونکہ سیشن کے شروع کے دن تھے اس لیے بس ٹوٹل پورا کرنے کو ہی پڑھائی ہو رہی تھی۔ ایک لیکچر، وہ بھی اتنا بور۔ یسریٰ نے پارکنگ لاٹ میں اپنی کار کی جانب بڑھتے ہوئے اسما سے کہا۔ پروفیسر صدیقی کو تو اپنا ہوش نہیں رہتا، پڑھانا کیا ہے انہوں نے، اسما بولی۔ اسما، آج تمہیں کوئی لینے آئے گا؟ نہیں تو چلو میں چھوڑ آتی۔ یسریٰ نے کار کا دروازہ کھولا۔ ارے یہ تو وہی کار ہے، یعنی ٹیل گرین نسان سے نہیں۔ یسریٰ نے آواز کی سمت سر گھمایا۔ عظیم سرخ اخارٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، فاروق اس کے بونٹ پر براجمان تھا اور احد اپنے ٹریل پہ ٹکا ہوا تھا۔ بلا شبہ اس قسم کی حرکت اس کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اوہو، آپ بھی یہاں ہیں؟ احد کی آنکھوں میں واضح طور پہ شرارت کا تاثر تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہا تھا،
It was just a loud thinking. اسما بیٹھو، یسرا نے غصے سے اپنا چھوٹا بیگ کار کی پچھلی سیٹ پہ پھینکا۔ اسما، عہد کی آواز آئی۔ کیا بات ہے؟ وہ عہد کی طرف مڑی۔ میں کسی کو مشورہ دیتا تو نہیں ہوں، لیکن جہاں ایک قیمتی انسانی جان کا سوال ہو وہاں چپ نہیں رہنا چاہیے، اس لیے مجبور ہو کے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا تو اسما کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یسرا اور عہد کی پہلی ملاقات کا حال معلوم تھا، اس لیے کسی حد تک وہ سمجھ چکی تھی کہ عہد نے اسے کیا مشورہ دینا ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے 6 کے 6 کلمے ضرور پڑھ لینا، اور آیت الکرسی بھی۔ اس کے علاوہ اپنے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کروا لینا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بعد میں اس کا موقع نہ مل سکے۔ اس کی بات سن کر یسرا کا پارا چڑھ گیا۔ کار سے اتر کے اس نے اپنے پیچھے زوردار آواز میں دروازہ بند کیا۔ مسٹر، تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو، اور تم جیسے لوفروں سے نمٹنا میں خوب جانتی ہوں۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئیں، میں نے آپ سے تو کچھ کہا نہیں، اور اسما کو تو میں نے کلاس فیلو اور فرینڈ ہونے کی وجہ سے مشورہ دیا تھا۔ اگر آپ کو ناگوار گزرا تو میں اپنا مشورہ واپس لے لیتا ہوں۔ گولی کسے دیتے ہو؟ ہاں، تمہارے خیال میں تمہاری بکواس بھی نہیں سن سکتی؟ اسما، مجھے بچاؤ بھی سہلی سے، اس نے مسکینی سے کہا۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے تمہیں مستقبل سے خبردار کیا تھا، اور تم ہو کہ میری سفارش ہی نہیں کرتی۔ باوجود کوشش کے اسما کی ہنسی نہیں رک سکی تو یسرا نے اسے گھورا۔ ان کی تو عادت ہے بولنے کی، تم سیریس مت ہو۔ اس نے یسرا کو ڈرائیونگ سیٹ پہ دھکیلا اور خود فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی کار حرکت میں آئی اسما کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہیں کس بات پہ ہنسی آ رہی ہے؟ یسرا نے اسے گھورا۔ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا؟ تم اب اس کی وکالت کرو گی؟ وکالت کی بات نہیں ہے، جو حشر تم نے اس دن اپنی کار کا کیا تھا، اس کے بعد تم عہد سے کیا توقع رکھتی ہو کہ وہ کچھ بولے بھی نہ؟ پہلی بات تو یہ کہ میرا اور اس کا مذاق کا تعلق نہیں ہے، اس لیے اسے ایک حد میں رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اس دن بھی کار کے تیور اس منحوس کی شکل دیکھ کر ہی بدلے تھے۔ اف، منحوس شکل! اسما نے سر پیٹ لیا۔ یہ منحوس شکل ہے تو باقی سب کیا ہے دنیا میں؟ اس سے بہتر ہے۔ یسرا نے چیئرنگ کراس کا سگنل بند ہونے کی وجہ سے بریک لگائی۔ تمہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اسما نے بالآخر بحث بند کر دی۔ اشارہ سب سوتے ہی ان کی کار حرکت میں آئی، اور اس کے تھوڑے ہی فاصلے سے عہد اور فاروق کے ٹریل ان کے قریب سے زن سے گزر گئے۔ لوفر! یسرا بڑبڑائی، اور پھر یسرا کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ اس کی توقعات کے برعکس عہد واقعی بہت لائق تھا۔ اس وقت پیراڈائز لاسٹ میڈم فریحہ پڑھا رہی تھیں۔ پیراڈائز لاسٹ کا بنیادی تھیم آدم اور حوا کا جنت سے نکالا جانا ہے۔ ملٹن عیسائیت کا بہت بڑا علم بردار تھا، اور اس نے تمام واقعہ بائبل کے مطابق ہی بیان کیا ہے۔ آپ میں سے کسی نے بائبل میں یہ واقعہ پڑھا ہے؟ انہوں نے ایک نظر کلاس کی جانب دیکھا۔ جی، یسرا نے کہا۔ کچھ بتائیں گی آپ اس بارے میں؟ مختصراً یہ کہ خدا تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں ہر قسم کی آزادی دے رکھی تھی، بس ان پر ایک ہی پابندی تھی کہ وہ ٹری آف نالج کا پھل نہیں کھائیں گے۔ یہ شجر ممنوعہ نیکی اور بدی میں تمیز سکھاتا ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے سانپ کے روپ میں آ کر حوا کو بہکایا، اور انہوں نے خود بھی وہ پھل کھایا اور آدم کو بھی کھلایا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا اور سانپ کو قیامت تک رینگنے کی سزا دے دی۔ گڈ، میڈم نے کہا۔ اور عیسائیت کے مطابق حضرت عیسیٰ نے مصلوب ہو کر انسان کو دوبارہ جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ of man's first disobedience of that forbidden tree, whose mortal test brought on the world۔ اور پھر میڈم اور فریحہ اور عہد کے درمیان ایک طویل بحث کا آغاز ہو گیا۔ شیطان تو خواہ اس الزام کی زد میں ہے کہ اس نے انسان کو بہکایا، حالانکہ خدا تعالیٰ بھی در حقیقت یہی چاہتا تھا کہ انسان کو جنت سے نکالا جائے۔ اپنی بات کی وضاحت کریں، میڈم فریحہ نے کہا۔ بہت صاف اور واضح بات ہے۔ بائبل میں آدم کی تخلیق کا ذکر کچھ یوں آتا ہے کہ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کی وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ خدا کی صورت خاص روح میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ غیر فانی ہے اور اس میں سمجھ اور آزاد مرضی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر آتا ہے کہ سوائے اس مخصوص درخت کا پھل کھانے کے بعد انسان اپنے فعل میں آزاد تھا۔ انسان کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ وہ پہچانا جائے، ورنہ اس کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کم نہ تھے اور خدمت کا وہ محتاج نہ تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فرشتے اپنے فعل میں آزاد نہیں، اب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد روح کو تخلیق کیا اور بائبل کے مطابق انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اور تمام آزادی دینے کے بعد ایک جگہ پابندی لگا دی۔ اب جس انسان کی مٹی میں آزادی کو گوندا گیا ہو، کیا وہ یہ پابندی قبول کر سکتا تھا؟ اور اگر مخلوق کو پابند کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا تو اسے آدم کی تخلیق کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ کام تو فرشتے بھی انجام دے رہے تھے۔ اوکے، آپ کا نقطہ نظر کلیئر ہو گیا، میڈم نے ہاتھ بلند کر کے کہا۔ نہیں میڈم، ابھی کہاں ہوا ہے؟ مجھے آپ سے اختلاف نہیں ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ آگے کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن عہد، مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔
मैडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बुनियादी इंसानी हकूक़ में शामिल है। पाकिस्तान के आइन का ग़ालिबन 19वां आर्टिकल। मैडम हंस पड़ी। दुरुस्त, लेकिन आर्टिकल को गौर से पढ़ें। यहाँ खुदाए फौजदार बहुत हैं। ज़ुबां पे मोहर लगी है तो क्या के रख दी है, हर एक हल्क़ाए ज़ंजीर में ज़ुबां मैंने। मैडम एक बार फिर हंस पड़ी। आप फारिग वक्त में मेरे ऑफिस में आएँ, फिर मैं आपको हुक्म ज़माबंदी की वजह भी बता दूंगी। इस वक्त सिर्फ इतना कहूँगी कि अब यहाँ की तमाम रिवायात सियासत की नज़र हो गई हैं। बहरहाल आपकी अगली क्लास किस दिन है? मैडम ने कलाई पर बंधी नाजुक सी घड़ी देखी और रोस्टरों पर पड़ी हुई चीज़ें इकट्ठी करने लगी। मैडम हफ्ते को, फिर आपसे हफ्ते को मुलाकात होगी और अहद आप टाइम निकाल के मेरे पास आना। ओके मैडम। क्लास के इख्तिताम के साथ ही अक्सर तलबा बाहर चले गए थे। अब बताओ क्या ख्याल है टॉम क्रूज़ के बारे में? नाइला ने फाइल बंद करते हुए पूछा। क्या तुम्हारे ख्याल में मेरा उसके मुतालिक नज़रिया बदल गया होगा? अगर तुम ऐसा समझती हो तो तुम बिल्कुल गलत समझती हो, ये जानने के बाद भी कि वो इतना लायक, इतना टैलेंटेड है। लायक और टैलेंटेड तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन अक्सर लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खबीस होते हैं। मसलन फरवा की दिलचस्पी का मरकज़ था ही टॉम क्रूज़। मसलन वो चंद लम्हे सोचती रही। हाँ, मसलन D.H. लॉरेंस, बायरन, शेले, कितनी बहुत सी मिसालें हैं। उसकी बात सुनकर अस्मा की हंसी निकल गई। खुदा के लिए वो इतना बुरा भी नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि तुम बन रही हो। नाइला ने मुंह बनाया। वरना वो इतना बुरा भी नहीं है कि उसके साथ दुश्मनी ही कर ली जाए। मुझे उससे कौन सी जायदाद बांटनी है कि मैं उसके साथ दुश्मनी कर लूँ? दूसरा ने उसे घूरा। रह गई तो तुम्हारे इस गंजिम के मुकाबले में ये कहीं बेहतर है, इसलिए मुकाबलतन ये बेहतर ही लगेगा। खबरदार जो मेरे मंगेतर को गंजा कहा तो। नाइला चिल्लाई। चीखती क्यों हो? आज कह रही हूँ कि गंजा ना कहूँ, कल कहोगी कि ठिगना भी ना कहूँ। अब ये तो हो नहीं सकता। क्यों अस्मा और फरवा? बिल्कुल ठीक, फरवा ने तायीद की। देखूंगी तुम लोगों को कैसे मिलते हैं। और दूसरा, तुम्हें तो अल्लाह करे ठिगना ही मिले। नाइला का मूड ऑफ हो चुका था। नाइला डियर, बकौल शायर, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। युसरा ने चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। और भाई देखो ना नाइला, ठिगने के साथ तो गुजारा हो सकता है, लेकिन गंजे के साथ नहीं हो सकता। नाइला का मूड तो वैसे ही ऑफ हो गया था। रही सही कसर फरवा और अस्मा ने हंसकर निकाल दी। पागल हूँ मैं, तुम लोगों के साथ बैठ जाती हूँ। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। मेरे फ्यांसी जितना नाइस शायद ही कोई और हो। देख लूँगी तुम लोगों को कौन से हॉलीवुड के हीरो मिलते हैं। वो वॉकआउट कर गई। तीनों लड़कियां हंस पड़ीं। युसरा, आज मुझे गवर्नर हाउस के स्टॉप तक ड्रॉप कर सकती हो? अस्मा ने पूछा। श्योर, युसरा उठते हुए बोली। बल्कि चाहो तो तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँ तुम्हें? ओह नो थैंक्स, मैं चली जाऊँगी। सीधी तो जाती है वहाँ से वैन। यहाँ से मसला होता है, 2 वैगनें बदलनी पड़ती हैं। घर ही ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हें। यूँ भी मुझे निम्रा को वहीं कॉलेज से लेना है। वो दोनों पार्किंग में आ गईं। अस्मा को अचानक फार्मेसी डिपार्टमेंट की आलिया नज़र आ गई और वो उससे मुशर्रफ गुफ्तगू हो गई। युसरा उन्हें बातें देखकर कार की जानिब बढ़ गई। कार में बैठकर बैक व्यू मिरर को सेट करके उसने शोल्डर बैग से हेयर ब्रश निकाला और चोटी में मुक़य्यद अपने लंबे सियाह बालों में लगे बैंड के नीचे से निकले बाल संवारने लगी। अभी वो बाल संवार कर बैक व्यू मिरर में अपना तनकीदी जायज़ा ले रही थी कि उसकी समात से अहद की आवाज़ टकराई। तुमको आशिफ्ता मिजाजों की खबर से क्या काम? तुम सवारा करो बैठे हुए गैसू अपने। उसने आवाज़ की सिम देखा, लेकिन अहद तो उसकी जानिब मुतवज्जा ही ना था। वो बहुत इन्हिमाक से अपनी बाइक पे कपड़ा फेर कर उससे नादीदा गर्द की तह साफ कर रहा था। आज इसका मिजाज ठिकाने लगा ही देना चाहिए, युसरा ने दिल में सोचा और कार से बाहर निकल आई। अहद की बाइक करीब ही मौजूद थी। युसरा ने बाइक के इग्निशन से चाबी एक झटके से निकाल ली। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अहद ने मसनूई बदहवासी का मुजाहरा किया। तुम्हें तकलीफ़ क्या है हैं? आज एक ही बार रफ़ा कर दूँ मुझे? अहद ने उंगली से अपनी जानिब इशारा किया। मुझे दिल की तकलीफ़ है। ओफ़ो, तुम लोग फिर लड़ने लगे। अस्मा गालिबन उसी वक्त वहाँ आई थी। तुम्हारी तकलीफ़ का अब कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। युसरा ने अस्मा की बात नज़रअंदाज कर दी। क्या हो गया तुम दोनों को? अस्मा ने बदहवासी से कहा। युसरा, लड़ क्यों रही हो? मैं लड़ रही हूँ? पागल हो गई हूँ मैं, इसीलिए लड़ रही हूँ। वो अस्मा पर उलट पड़ी। तो अहद, क्या तुम लड़ रहे थे? अस्मा कुछ ना समझी। तौबा करो बीबी, उसने कानों को हाथ लगाए। मैंने बचपन में ही सबक पढ़ा था कि एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। तब से अब तक कसम ले लो जो मैं कभी किसी से लड़ा हूँ। इस वक्त तो मैं बस कलाम दाग पढ़ रहा था कि अचानक तुम्हारी सहेली ने गरजना शुरू कर दिया। मैं समझ लूँगी तुमसे, दूसरा ने फाड़ खाने में लहजे में कहा और अपनी कार में जा बैठी। मेरे बाइक की चाबी तो दे दो, वो वहीं से बोला। भूल जाओ इस चाबी को, ये कहकर युसरा ने कार आगे बढ़ा दी। लाहौर कॉलेज से निम्रा को लेकर उसने अस्मा को उसके घर ड्रॉप किया।
اف اللہ کتنی گرمی ہے، دل چاہتا ہے بندہ اڑ کے گھر پہنچ جائے۔ نمرہ بولی، ہاں آج کل تو حشر برا ہو جاتا ہے۔ یسریٰ نے اس کی تائید کی۔ یہ کس کی چابی ہے؟ کسی بائک کی لگتی ہے۔ نمرہ نے سیٹ پہ پڑی ہوئی کی چین اٹھا کر جائزہ لیا۔ ہاں اس خبیث کی بائک کی چابی ہے۔ ٹام کروز کی؟ ہاں اور کون خبیث ہے یونیورسٹی میں؟ تم اس کا ذکر بغیر القاب کے نہیں کر سکتی۔ میں اسے ایک ہی لقب سے یاد کرتی ہوں اور اس پہ پورا بھی اترتا ہے۔ یسریٰ جل کر بولی۔ اف اتنا جل کیوں رہی ہو؟ نمرہ ہنس پڑی۔ ویسے یہ کس جرم میں چھینی ہے اس سے؟ تمہیں کیسے معلوم کہ میں نے اس سے چھینی ہے؟ یسریٰ نے کار ڈیوس روڈ کی جانب موڑی۔ بہت آسان بات ہے، وہ بولی۔ تمہارے اس کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تو ہے نہیں کہ یہ چابی تمہیں گفٹ کر دے، اور جو تمہارا مزاج ہے اور جو تمہارے اس کے متعلق خیالات ہیں وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ آج پھر تمہارے غصے کا شکار ہوا ہے۔ بیچارہ؟ تمہارے نزدیک بھی وہ بیچارہ ہے؟ مجھے تو بیچارہ ہی لگتا ہے۔ اگر وہ اس دن تمہیں موڑتے دیکھ کر ہنس پڑا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور؟ اسی کا قصور تھا، یسریٰ نے زور دیا۔ کار بے قابو اسی کی وجہ سے ہوئی تھی، اس کی گڈ لکس میں کھو گئی تھی۔ نمرہ نے اسے چھیڑا۔ دنیا میں آخری انسان نہیں رہ گیا وہ کہ میں اس کی لکس میں کھو جاتی۔ امی انہی دونوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ آؤ بیٹا، منہ ہاتھ دھو آؤ، کپڑے تبدیل کر لو، کھانا بالکل تیار ہے، جلدی سے آ جاؤ، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بس 5 منٹ امی جان، کل تمہارے ماموں جان آ رہے ہیں، انہوں نے کھانے کے درمیان بتایا۔ ماموں جان؟ گڈ، یسریٰ نے چاول اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص کام ہے یا یوں ہی آ رہے ہیں؟ نمرہ نے پوچھا۔ کچھ کام بھی ہے، ویسے بھابھی نے فون پر جو بات کی تھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید سلمان کی بھی بات کریں۔ یسریٰ اور نمرہ نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا۔ اب کیا بات کرنی ہے انہوں نے سلمان بھائی کے متعلق؟ نمرہ نے کہا۔ بات ختم ہو چکی ہے، اب ہم نے انکار تو کر دیا تھا انہیں۔ دیکھو بیٹا، سلمان خاندان کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، امی جان بولی۔ لڑکا؟ یسریٰ زور سے ہنس پڑی۔ امی وہ آپ کو لڑکا لگتا ہے؟ بیٹا یہ بات نہیں ہے، بھائی جان نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تمہارے ابا جی کی وفات کے بعد ایک وہی تھے جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہمیں سہارا دیا تھا، اب تک ہماری زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں۔ امی جی یہ کوئی احسان تو نہیں کیا انہوں نے، یسریٰ نے کہا۔ بیوہ بہن کو سہارا دینا بھائی کا ہی فرض ہے، اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو کیا مشکل پڑنے پہ مجھے چھوڑ دیتا؟ بیٹا یہ احسان تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج کے دور میں اس قسم کی بات احسان ہی ہوا کرتی ہے، آج کل کون کسی کی مدد کرتا ہے؟ بہرحال امی جان، اگر اسے احسان مان بھی لیا جائے تب بھی ان کا حق آپ پر بنتا ہے، یسریٰ پر نہیں، نمرہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں اس گنجے سے یسریٰ کی شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ گنجا کب ہے وہ؟ امی نے یوں اس کا دفاع کیا جسے نمرہ کی بات سن کر ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، بس آگے سے بال کچھ کم ہیں۔ واہ امی واہ، کل کو آپ کہہ دیں گی کہ گنجا کب ہے، بس یوں ہی ماتھا کچھ وسیع پایا ہے۔ یسریٰ نے منہ بنایا۔ پتہ ہے گنجوں کا کتنا مذاق اڑتا ہے ہمارے درمیان۔ تم لڑکیاں تو پاگل ہو، امی بولی۔ جس قسم کے لڑکے تم لوگوں کو چاہیے وہ صرف تم لوگ ہی گھڑ کر بنا سکتے ہو۔ آخر تم لوگوں کو چاہیے کیا؟ نہ گنجا چاہیے نہ ٹھگنا، یسریٰ نے لہ سے کہا۔ امی جان ٹام کروز جیسا چاہیے، نمرہ نے یسریٰ کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ نمرہ تم قتل ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ او ہو، لڑائی نہ شروع کر دینا، اب آرام کرو اس وقت، اور شام کو اپنے ماموں کے لیے یاد سے گیسٹ روم سیٹ کر دینا۔ جی اچھا۔ اور پھر وہ نمرہ سے مخاطب ہوئی۔ باپ کیسا اور بیٹا کیسا ہے نا ماموں جان، اور سلمان میں زمین آسمان کا فرق۔ اصل میں سلمان بھائی مامی جی پہ گئے ہیں، نمرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر ماموں جان پہ گئے ہوتے تو آج سے 4-5 سال قبل ہی ان کے سنگ بیائی جا چکی ہوتی۔ اف، مجھے تو اس ہولناک تصور سے ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ یسریٰ نے واقعی جھرجھری لی تو نمرہ پھر ہنس پڑی۔ نوٹس بورڈ پر ٹیوٹوریل گروپ کی لسٹ لگ چکی تھی اور لسٹ پڑھ کر یسریٰ کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اس کا اور احد کا نیو ٹیوٹوریل گروپ بھی ایک ہی تھا، اور تھا بھی میڈم فریحہ کے ساتھ۔ پسند آیا اپنا ٹیوٹوریل گروپ؟ اسما نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے یسریٰ سے پوچھا۔ اگر پسند نہ ہو تو تبدیل کرا لو، نائلہ بولی۔ پسند نہ آنے کا کیا سوال، اور تبدیل کیوں کراؤں؟ یسریٰ نے بے نیازی سے کہا۔ میں نے سوچا کہ شاید ٹام کروز کی وجہ سے، نائلہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ٹام کروز کوئی ایسی خاص چیز تو نہیں ہے جس کے لیے میں اپنی راہ کھوٹی کروں، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ 12 بجے وہ میڈم فریحہ کے آفس میں داخل ہوئی تو ان کا ٹیوٹوریل گروپ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ کمرے میں ایک ہی کرسی خالی تھی۔ احد کے ساتھ یسریٰ نے اپنا بیگ کرسی کے پشت ٹکایا اور بے نیازی سے بیٹھ گئی۔ اب ہمارا گروپ غالباً پورا ہو چکا ہے، میڈم نے سب کا جائزہ لیا اور اسباب میں جواب پا کر ایک بار پھر گویا ہوئیں۔ اس 1 گھنٹے میں آپ یہاں کسی بھی موضوع کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔
خواہ وہ ادب ہو یا فلسفہ، سوشولوجی ہو یا گلوبل پولیٹکس۔ البتہ سائنس نہیں چلے گی کیونکہ اس کے متعلق میری معلومات صفر ہیں۔ فاربٹن ٹری آف سائنس، احد بولا، یعنی یہاں پر بھی پابندی؟ پابندی کی خمیر سے ہی دنیا قائم ہوئی ہے، یعنی آگے بڑھنے کے لیے پابندی کا ہونا اور اسے توڑنا ضروری ہے۔ جنت میں تو محض ویلیاں کھانی پڑتی۔ یسریٰ نے عہد سے محض اختلاف برائے اختلاف کی خاطر کہا۔ ہاں، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عہد نے فوراً اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ویسے میڈم، آپ یہاں کس حد تک تحریر و تقریر کی آزادی دیں گی ہمیں؟ میری طرف سے طلباء پر کبھی بھی تحریر و تقریر کی پابندی نہیں لگی، لیکن کسی جگہ قانون سے زیادہ معاشرے کا عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ کی بات کا غلط مطلب بھی لیا جا سکتا ہے۔ میڈم پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولیں۔ میڈم، اگر میری بات پوری ہو جاتی تو شاید اس کی نوبت نہ آتی۔ میں مذہب کے خلاف نہیں بول رہا تھا، میں تجزیہ کر رہا تھا، اور میرے نزدیک کچھ ایسا غلط نہیں تھا۔ اقبال کو میں حکیم الامت اور شاعر مشرق نہیں کہتا، یہ پورا پاکستان کہتا ہے۔ میں اپنی بات کی دلیل کے طور پہ انہیں کوٹ کر سکتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں اقبال؟ میڈم نے پوچھا۔ دراصل میرا اردو ادب کے متعلق علم ذرا محدود ہے۔ اقبال کے مطابق جبرائیل ابلیس سے کہتے ہیں کہ اس کی خدا تعالیٰ کے سامنے انکار نے اسے بلندی سے پستیوں میں دھکیل دیا ہے، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں فرشتوں کی کیا آبرو رہ گئی ہوگی۔ تو ابلیس جواب میں کہتا ہے کہ ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو۔ یہ مصرع میری بات کو ثابت کرتا ہے۔ پھر ابلیس کہتا ہے، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ دس اگین پروف مائی پوائنٹ۔ یہ بات میرے پوائنٹ کو مزید ثابت کرتا ہے۔ حیرت ہے اقبال پہ پروگریسو ہونے کا لیبل کیوں نہیں لگا؟ میڈم بولی، کیونکہ انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ مقام میں بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ یسریٰ بولی، میڈم کیا ہم یہاں صرف کنزرویٹو اور پروگریسو کو ہی ڈسکس کریں گے؟ نصرت بولا، ضروری نہیں، لیکن یہ بھی بہرحال ایک موضوع ہے، اور اس وقت بہت اہم سوشل مسئلہ بھی، اس لیے اسے ڈسکس کرنے میں حرجی کیا ہے؟ یہی تو وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم ایک معاشرے میں، ایک ملک میں رہنے کے باوجود بھی بہت سی صدیوں میں جی رہے ہیں۔ میڈم نے کہا، ویسے آپ لوگ چاہیں تو کچھ اور بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، میں طالب علموں کو باندھ کر رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ میڈم دراصل یہ اختلافی موضوع ہے، اسے نہ چھیڑنے میں ہی عافیت ہے۔ نصرت بولا، ہر موضوع کم یا زیادہ اختلافی ہی ہوتا ہے۔ فروہ نے کہا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم لکھنا پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ میڈم میرے پاس ایک موضوع ہے جو اس کمرے کے اندر یقیناً اختلافی نہیں ہوگا۔ فاروق نے صبح کے وقت نائلہ سے جو کاغذ لیکچر نوٹ کرنے کے لیے ادھار لیا تھا اب اس پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ایسا کون سا موضوع ہے؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میڈم فلم، ہم فلمیں ڈسکس کر سکتے ہیں، مثلاً کم بیسنجر، وینونا رائڈر، انجمن یا ریما کی۔ لڑکیاں چاہے تو وہ ٹام کروز کو ڈسکس کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فاروق نے بڑی فراخ دلی سے کہا۔ صرف انگلش کی فلمیں ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ میڈم یہ امتیازی سلوک کیوں؟ جمہوریت پر تمام تر یقین کے باوجود بھی بعض اوقات آمرانہ رویہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی، اور پھر پابندی کا ہونا اور اس کا توڑا جانا تو یوں بھی آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ احد بولا، کیوں یسریٰ؟ اس نے تائید طلب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اپنے ذہن سے سوچو کہ یہ ضروری ہے یا نہیں، اس نے بے اعتنائی سے کہا۔ میڈم میرے لیے تو ایک ہی موضوع قابل بحث ہے۔ نصرت بولا، وہ کیا؟ امریکہ کس طرح جایا جا سکتا ہے؟ وہ بولا، اتنے پیسے کس طرح کمائے جائیں یا اڑائے جائیں کہ امریکہ میں سیٹل ہوا جا سکے۔ بہت شوق ہے آپ کو امریکہ جانے کا؟ میڈم مسکرائیں۔ اتنا زیادہ کہ اگر مجھے ڈاکہ ڈالنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ نصرت نے صاف گوئی سے کہا، ارے نہیں، ڈاکہ مت ڈالیں، ہم آپ کا مسئلہ بھی ڈسکس کریں گے، امید ہے کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ لیکن اب ٹیوٹوریل کا وقت ختم۔ میڈم نے اپنی گھڑی کی جانب دیکھا۔ اس وقت مجھے کچھ پڑھنا ہے، اس لیے آپ لوگ جائیں، لیکن ٹیوٹوریل کے علاوہ بھی اگر آپ مجھ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ڈسکشن کلاس میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن خطرناک قسم کی باتیں ڈسکس کرنے کے لیے اس کمرے میں آ جایا کریں، یا پھر عمیر جعفری کے گھر۔ عمیر جعفری ماہر نفسیات؟ ہاں وہی، ہماری محفل وہیں جمتی ہے، اور وہاں کسی قسم کی ڈسکشن پہ پابندی نہیں ہے۔ اوکے میڈم۔ وہ کمرے سے نکل گئے۔ ہاں یار، تو کل گھر کیسے گیا تھا؟ یسریٰ سے کچھ دور چلتے ہوئے فاروق نے احد سے پوچھا۔ دل تو بالکل نہیں چاہ رہا تھا واپس جانے کا، لیکن رات یہاں نہیں گزاری جا سکتی تھی، اس لیے بعد نقواس تھا، بائک ڈائریکٹ کر کے چلانی پڑی۔
ترس آتا ہے مجھے تجھ پر کہ کس جگہ پھنس گیا ہے۔ فاروق نے افسوس میں سر ہلایا۔ وہ تو میں بھی کہتا ہوں، احد نے شوقی سے کہا۔ پھنس گیا دل بری جگہ افسوس، کوئی پہلو نہیں رہائی کا۔ اب واقعی وقت آ گیا ہے کہ اس کا دماغ درست کیا جائے۔ کسی دن اس کی بائک کے ٹائر سے ہوا نکال دینی ہے میں نے۔ یسریٰ نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا۔ اس نے مجھے اس قدر تنگ کیا ہے کہ اس سے اسی سلوک کا مستحق ہے۔ پارکنگ میں احد کی بائک حسب معمول اس کی کار کے قریب ہی موجود تھی۔ تم کار میں بیٹھو۔ یسریٰ نے اسما کی طرف چابی بڑھائی۔ کیوں، تم کہاں چل دیں؟ ایک منٹ، بہت ضروری کام ہے مجھے، تم بیٹھو تو۔ یہ کہہ کر یسریٰ اپنا جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے نیچے جھکی۔ پارکنگ یوں بھی اس وقت تقریباً سنسان ہی تھی۔ اس نے بالوں سے پن نکال کر والو پر دباؤ ڈالا۔ شوخی آواز کے ساتھ ہی بائک کے ٹائر سے ہوا نکلنے لگی۔ اف، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اسما اسے یہ کام کرتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اٹھو، کوئی آ گیا تو؟ تم کور دو مجھے اور اپنی شکل درست کرو اپنی۔ کسی کو قتل نہیں کر رہی ہوں کہ ہوائیاں اڑی جا رہی ہیں تمہارے چہرے پر، صرف ٹائر سے ہوا نکال رہی ہوں۔ اور لو، یہ نکل بھی گئی۔ اور پھر جلدی سے کار میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کر دیا۔ بیک ویو مرر میں اسے احد، عظیم اور فاروق آتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تینوں آپس میں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ آئی وش کاش کہ میں احد کا ریئیکشن دیکھ سکتی، لیکن افسوس میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے کار آگے بڑھائی۔ ابھی وہ گیٹ سے نکل ہی رہی تھی جب اس نے بیک ویو مرر میں احد کو بائک کک کرتے دیکھا۔ یسریٰ کو عجیب قسم کی طمانینت کا احساس ہوا اور احساس کے تحت اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اب بس بھی کرو گی یا نہیں؟ اسما نے اسے ملامت آمیز انداز میں گھورا۔ ایک تو اس نے تمہاری مدد کی تھی اور تم نے اس کا یہ صلہ دیا ہے اسے۔ اس نے مدد کرنے کی نیت سے نہیں کی تھی، لیکن خیر، اب میں اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے گول برابر کرنا تھا جو میں نے کر دیا۔ دونوں ٹائر تو فلیٹ نہیں کیے نا؟ نہیں، لیکن بائک کو چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا، یسریٰ نے شادمان کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ میں نے اگلے ٹائر کی ہوا نکالی تھی کیونکہ ٹریل کے پچھلے ٹائر میں ہوا نہ ہو تب بھی وہ چل سکتا ہے، مطلب یہ کہ اس کی ٹینکی پر چڑھ کر چلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اگلے ٹائر کی ہوا نہ ہو تو وہ نہیں چلتی۔ ٹریل کو یوں بھی ذرا آگے بیٹھ کر چلایا جاتا ہے نا، بس اسی تکنیکی وجہ سے میں نے دونوں ٹائروں کو فلیٹ کرنا ضروری سمجھا۔ اللہ تمہیں نیک ہدایت دے۔ اسما کو شادمان ڈراپ کر کے اور نمرا کو کالج سے لے کر وہ گھر چل دی۔ شام کو وہ دونوں سو کر اٹھیں تو ماموں جان آ چکے تھے۔ ان سے مامی جان زمینوں مویشیوں کی خیریت دریافت کرنے کے بعد یسریٰ ان کے لیے چائے لے آئی۔ ماموں جان کی کمپنی بہت زبردست تھی اور انہیں یسریٰ اور نمرا سے محبت بھی بہت تھی۔ سلمان کا پروپوزل رد کرنے کے معاملے کو بھی انہوں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ ماموں جان، اس مرتبہ آپ کو یہاں زیادہ دن رہنا ہے۔ یسریٰ نے انہیں چائے کی پیالی پکڑائی۔ بیٹا، اس مرتبہ نہیں، اگلی مرتبہ۔ اس مرتبہ مجھے کل دوپہر تک چلے جانا ہے۔ کیوں؟ نمرا نے پوچھا۔ آپ تو ہر دفعہ ہوا کے گھوڑے پر سوار آتے ہیں۔ اصل میں مجھے کچھ ٹریکٹر لینے ہیں۔ سلمان بیمار تھا ورنہ وہی آ جاتا۔ نگرانی کے لیے اگر زمینوں پہ مالک نہ ہو تو بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ سلمان کو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہے، اس لیے میرا جلدی واپس پہنچنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہو گیا سلمان بھائی کو؟ نمرا نے رسمن پوچھا۔ اسے چکن پاکس ہو گئے۔ ماموں جان کی بات سن کر نمرا اور یسریٰ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنس پڑیں۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ امی نے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی کیا بچوں والی بیماری پائی ہے سلمان بھائی نے، نمرا نے ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ ماموں جان، سلمان بھائی سے کہیں کہ وہ ذرا بڑے ہو جائیں۔ یہ بتائیں ماموں جان کہ اس مرتبہ آپ کس گاڑی پہ آئے ہیں؟ یسریٰ نے پوچھا۔ ماموں جان کو نئی گاڑیاں بدلنے کا بہت شوق تھا۔ نسان پیٹرول پر۔ ماموں جان نے چائے کا کپ میز پہ رکھا۔ کیا، نسان پیٹرول پر؟ یسریٰ اور نمرا تقریباً ایک ساتھ چلائیں۔ چابی نکالیں، میں نے آپ کی جیپ چیک کرنی ہے۔ یسریٰ نے ہاتھ بڑھایا۔ ماموں جان نے تپائی پہ رکھی ہوئی چابی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ بھائی جان، یہ آپ کیوں دے رہے ہیں اسے؟ امی جان جلدی سے بولیں۔ ابھی پچھلے دنوں اس نے اپنی کار کا بیڑا غرق کر دیا تھا، 1500 روپیہ اٹھ گیا اسے ٹھیک کرانے میں۔ امی، پچھلے دنوں کی بات کب ہے؟ اس بات کو تو زمانہ گزر گیا ہے۔ یسریٰ، گڑیا، مجھے گاڑی کی فکر نہیں ہے کیونکہ یہ بہت مضبوط ہے، لیکن گڑیا، آپ کی امی کی یہ بات سن کر میں آپ کے لیے پریشان ہو گیا ہوں۔ ارے ماموں جان، آپ بھی امی کی بات سن کر اس پہ یقین کر رہے ہیں، انہیں مبالغہ آرائی کی عادت ہے۔ یسریٰ، زیادہ دور نہیں جانا بیٹے، امی جان نے پیچھے سے آواز لگائی۔ یسریٰ، گڑیا، ڈرائیور کو لیتی جانا، اندھیرا پھیل رہا ہے، ماموں جان نے بھی آواز دی۔ وہ دونوں ڈرائیو وے میں نکل آئیں۔ آہا، شہزادی کا رنگ کتنا اچھا ہے، نمرا نے جیپ کا سلور رنگ اور گرے دھاریاں دیکھ کر کہا۔ کتنا شوق تھا مجھے نسان پیٹرول ڈرائیو کرنے کا۔ اوہ، نمرا نے گویا اسے تنبیہ کی۔ ماموں جان نے ڈرائیور کو ساتھ لے جانے کا کہا ہے۔ ساتھ لے جانے کو کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ڈرائیو بھی وہ خود ہی کرے گا۔
ہاں یہ تو ہے، تو چلو پھر بسم اللہ کرتے ہیں۔ یسریٰ نے دروازہ کھولا، پھر نمرہ کی جانب بڑھی۔ لیکن نمرہ ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ ڈرائیور کے سامنے ہم کھل کر بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ نمرہ نے چند لمحے مسئلے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، پھر گویا فیصلہ صادر کیا۔ دفع کرو ڈرائیور کو۔ ماموں جان نے تو ڈرائیور کو لے جانے کے لیے اس وجہ سے کہا تھا کہ اندھیرا پھیل رہا ہے۔ بھلا ہم کوئی ڈرتے ہیں اندھیرے سے؟ بالکل نہیں، یسریٰ نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو بس پھر فیصلہ ہوا۔ جلدی سے گاڑی نکالو ورنہ ماموں جان ہی باہر نہ آ جائیں۔ اب بتاؤ چلنا کہاں ہے؟ یسریٰ نے مین روڈ پر مڑتے ہوئے پوچھا۔ لبرٹی کی سیر کراتے ہیں۔ یسریٰ نے ڈیوس روڈ سے مال روڈ کی جانب جیپ موڑ دی۔ اتنی اچھی فیل ہے اس کی۔ یسریٰ نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ یوں لگتا ہے جیسے سڑک پہ دوڑ نہ رہی ہو بلکہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ اڑ کہاں رہی ہے، رینگ رہی ہے۔ نمرہ نے منہ بنایا۔ ذرا ایکسیلیٹر پر زور ڈالو، جوتا چبھ رہا ہے تمہیں کیا؟ یہ لو۔ یسریٰ نے رفتار میں اضافہ کیا۔ اور میرے بیگ میں اقبال بانو کی کیسٹ ہوگی، وہ لگا دینا۔ بات کرتے کرتے یسریٰ نے گیرج جو تبدیل کیا تو اسے احساس بھی نہ ہو سکا کہ ایک بائک تیزی سے اسی سمت بڑھ رہی ہے۔ وہ تو اقبال بانو کی کیسٹ میں الجھی ہوئی تھی جب ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ یسریٰ نے تیزی سے بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائر چرچرا کر رک گئے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ نمرہ، کیا ہم سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ اس نے گھبرا کے اس کی جانب دیکھا جو سڑک کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں یسریٰ، جلدی کرو، لگتا ہے کہ بائک والوں کو خاصی چوٹ لگی ہے۔ نیچے اترو جلدی سے، شاید ہم ان کی مدد کر سکیں۔ وہ دونوں تیزی سے نیچے اتریں۔ چند ہی لمحوں میں وہاں ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ نمرہ، میری ہمت نہیں پڑ رہی انہیں فیس کرنے کی، ساری غلطی میری تھی۔ میں بغیر دیکھے گیرج تبدیل کر رہی تھی۔ اب رونی شکل بنا کر کیا ہوگا، آگے چلو۔ مال روڈ کی بتیاں غالباً لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند تھیں۔ بجلی نہ ہونے کے باعث ہر چیز خوفناک اور ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھیں تو ایک سایہ چلتے ہوئے ان کے قریب آ رکا۔ اگر آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو سڑک پہ نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ آواز میں غصہ بھی تھا اور جھنجھلاہٹ بھی، اور یہ آواز بلا شبہ عظیم کی تھی۔ تم عظیم ہو نا؟ یسریٰ نے اپنا شک مٹانے کی غرض سے پوچھا۔ یسریٰ تم؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ نسان پیٹرول تم چلا رہی تھیں؟ ہاں، اس نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے بغیر، وہ بات ادھوری چھوڑ کے اپنا ہونٹ کاٹنے لگی۔ اوکے، اب پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، اس نے تسلی دی۔ تمہاری جیپ میں اتنی جگہ تو ہوگی کہ احد اور فروخ کو اس میں کلینک پہنچایا جا سکے؟ احد اور فروخ؟ یسریٰ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، انہیں کو ٹکر ماری ہے تمہاری گاڑی نے۔ او مائی گاڈ، اس نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ اب پریشانی سے کچھ نہیں ہوگا، عظیم نے کہا۔ ابھی پاپا کی کلینک لے چلتے ہیں دونوں کو۔ آپ ان دونوں کو لے آئیں، نمرہ نے جلدی سے کہا۔ احد اور فروخ کو کافی چوٹیں آئی تھیں، کم از کم اندھیرے میں تو یہی لگ رہا تھا۔ عظیم کے پاپا کلینک میں موجود نہیں تھے، البتہ باقی ڈاکٹروں نے انہیں خوب توجہ سے چیک کیا۔ یسریٰ اور نمرہ عظیم کے ساتھ اس کے پاپا کے آفس میں جا کر بیٹھ گئیں۔ تمہارے چہرے پہ اتنی ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ عظیم نے یسریٰ کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے وہ دونوں، اب شیئر اپ نہ ہو۔ ساری غلطی میری تھی، ماموں جان نے کہا تھا کہ ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ۔ یسریٰ جیسے خود سے بولی۔ چھوڑو بھی، اب جو ہونا تھا ہو چکا، پریشان ہو کر کیا ملے گا؟ میں ان کے گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ اس سلسلے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فروخ کے والدین سعودی عرب میں ہیں اور یہاں ہاسٹل میں رہ رہا ہے، عظیم نے اسے تسلی دی۔ اور احد کے گھر والے یہی سمجھیں گے کہ اس نے اوور اسپیڈنگ کر کے خود ایکسیڈنٹ کیا ہے۔ لیکن یسریٰ کو تسلی نہیں ہوئی۔ آپ لوگ اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ نمرہ نے ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کی خاطر پوچھا۔ ہم لکشمی چوک جا رہے تھے کھانا کھانے، وہ بولا۔ احد کا موڈ نہیں تھا، اسے بھی میں نے اور فاروق نے ہی گھسیٹا تھا اپنے ساتھ۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے احد کے گھر والوں سے۔ احد کے گھر والے کہیں خوخار قسم کے تو نہیں ہیں؟ یسریٰ نے پوچھا۔ تم سے بڑھ کے خوخار کون ہوگا؟ عظیم ہنسا۔ میں تمہیں خوخار لگتی ہوں؟ مجھے نہیں، احد کو لگتی ہو، اور کچھ غلط بھی نہیں لگتی۔ آج بھی اس کے بائک کا ٹائر تم نے ہی فلیٹ کیا تھا نا؟ ایسے ہی، میں نے نہیں کیا تھا، اس نے نظریں چرائیں۔ مجھے کیا کرنا تھا ایک ٹائر فلیٹ کر کے؟ میں کرتی تو دونوں کو کرتی۔ نمرہ اور عظیم کے بلند ہونے والے قیقے سے اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی سے اقبال جرم کر بیٹھی ہے، تو ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ بہرحال احد کے گھر والے بہت اچھے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ذرا امی کو فون کر دوں کہ ہم خیریت سے ہیں، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی ہیں فوراً۔ عظیم نے فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے بھی اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ بی ایزی یسریٰ، نمرہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ دوسری طرف رنگ جاری تھی۔ ہیلو، امی کی آواز آئی۔ امی، میں یسریٰ بول رہی ہوں۔ بیٹا، اتنی دیر کر دی، اندھیرا اتنا پھیل گیا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ امی، خواہ آپ پریشان ہوتی ہیں، ہم بس تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جائیں گے۔ اس وقت کہاں ہو تم؟
یسریٰ ایک دم گڑبڑا گئی، جھوٹ بولنے کی عادت جو نہیں تھی، بہرحال جلدی سے بولی، اسما کی طرف۔ اچھا جلدی کرو اب۔ اس نے خداحافظ کہہ کے فون رکھ دیا۔ عظیم گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر گڑبڑا گئی۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، آج اس لیے یہ حرکت کی ہے کہ امی سچ سن کر گھبرا جاتے ہیں اور میں انہیں فکر مند نہیں کر سکتی۔ اس نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ میں سمجھتا ہوں۔ عظیم مسکرایا۔ ان سب کی نگاہیں آفس میں داخل ہوتے ہوئے ڈاکٹر پہ جم گئیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس نے مخصوص پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ کوئی خاص اندرونی چوٹ نہیں آئی دونوں کو۔ فاروق کی ٹانگ پر گہرا زخم لگا ہے اور احد کے بازو کی ہڈی 2 جگہ سے فریکچر ہو گئی ہے۔ یسریٰ نے سر جھکا لیا اور اپنا ہونٹ کاٹنے لگی۔ نمرا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایزی ایزی، اس نے آہستگی سے کہا، پھر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو اب آپ انہیں فارغ کر دیں گے یا ایڈمٹ کریں گے ابھی؟ کم از کم 1 ہفتہ تو یہ ایڈمٹ ہی رہیں گے، وہ بولا۔ آپ نے ان کے گھر والوں کو اطلاع دے دی ہے؟ کچھ دیر پہلے ہی دی ہے، آتے ہی ہوں گے وہ، عظیم نے کہا۔ یسریٰ نے پریشان ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، وہ رہاسی ہو گئی۔ تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ ان کا سامنا کرو؟ عظیم نے کہا۔ بلکہ یوں بھی اب تمہیں گھر واپس جانا چاہیے، تمہاری امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ٹھہرو، میں کوئی بندہ تم لوگوں کے ساتھ کر دوں، عظیم بولا۔ کس لیے؟ یسریٰ نے پوچھا۔ اب بھی پوچھتی ہو کس لیے؟ کچھ نہیں ہوگا اب، اس وقت تو میں ماموں کی گاڑی کا ایکسلریٹر چیک کر رہی تھی، پھر پتہ چل گیا نا کہ گاڑی کی اسپیڈ کتنی ہے۔ عظیم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ہاں پتہ چل گیا، عظیم انہیں باہر چھوڑنے آیا تھا۔ تھینک یو عظیم، وہ جاتے جاتے بولی۔ نو مینشن۔ رات کو آنکھ بند کرتے ہی اس کی نگاہ میں ایکسیڈنٹ کا منظر گھوم گیا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ آج اس سڑک پہ احد نے نکلنا ہے تو میں بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کرتی، وہ سوچ رہی تھی۔ سارا قصور اسی کا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی اچھے بھلے ہوتے ہوئے کام بھی غلط ہو جاتے ہیں، اور احد مجھے ایسے ہی لوگوں میں سے ایک لگتا ہے، ورنہ آگے پیچھے بھی تو میں ڈرائیونگ کرتی ہوں۔ لیکن گڑبڑ صرف اس وقت ہوتی ہے جب احد دائیں بائیں کہیں موجود ہو۔ بیچارہ فاروق بھی اس کی وجہ سے زخمی ہو گیا۔ خیر بیچارہ تو وہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی پورا، لیکن میرے ساتھ اس نے کبھی گڑبڑ نہیں کی، اور ابھی تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں آج کے گھر والے کیسے ہوں گے۔ اللہ کرے اچھے ہوں، اس جیسے بالکل نہ ہوں۔ اس کی نگاہوں میں آج دوپہر کا منظر گھوم گیا، جب وہ فاروق اور عظیم کے ساتھ کسی بات پہ ہنستا ہوا پارکنگ میں داخل ہوا تھا۔ کتنا اچھا اور بے فکر لگ رہا تھا، ہر غم سے بے نیاز، زندگی سے بھرپور۔ اور اس وقت یسریٰ کو جیسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس وقت وہ کلینک کے ایک بستر پہ ہلنے جلنے سے بالکل قاصر تھا، بالکل بے بس۔ وہ اتنا برا بھی نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ اب ایسا ہو جاتا۔ یسریٰ نے تمام خیالات اپنے ذہن سے جھٹک دی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن احد کا چہرہ اس کی نگاہوں سے محو ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ناظرین، اس دلچسپ کہانی کو ہم ابھی یہیں روکتے ہیں۔ آگے کیا ہوگا اس کو آپ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ پلیز میرے ساتھ بنے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔